جب مدینہ بنا ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ایسا بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجب تقبل منا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والهرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشرم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله آسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مكانه وكان قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين
أنيس الغريبين رحمة للعالمين ذات العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة وحسين معبود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بروح پاک الخصوص بالتخصیص مقدس مطاہر منور سرور انبیاء برہان الاسفیاء افضل جملہ موجودات خلاصہ کل کائنات خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رسول کریم رؤوف الرحیم صادق الوعد الامین صاحب قدر عظیم ہادی اعظم الى صراط مستقیم سیدنا و مولانا باقائنا حضور احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جميع آلہ و اولادہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و خلفائہ و اولیاء امتہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ثواب نور سورۃ فاتحہ و اخلاص. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ. فاتحہ خیر اسلام دین ایمان امانیت ملک نزول باران رحمت شفائے بیماران ادائیگی قرضداران و خلاص بندگان و رحمت صافرہ خیر جمعیت ظاہر باطنی حاضرین محفل. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل واقع امورنا بالخیر بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تدفع عنا من شر جميع خلقك يا أرحم الراحمين ظاهرا وباطنا بالخير ظاهرا وباطنا بالخير ظاهرا وباطنا بالخير. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک. میری طرف سے تمام عاشقان رسول کو میلاد کی مبارک ہو. ایک حدیث پاک ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کو بہت زیادہ خوش اور شاش دیکھا. تو میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ میں کیوں نہ خوش اور اشاش ہوں کہ کیونکہ ابھی میرے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ پاک کا یہ پیغام لے کے گئے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں دے دیں. سبحان اللہ. میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لے دوں. اور جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے
تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام دے دوں. یہ خوشخبری اپنی امت کو سنا دیجئے اور یہ بھی فرما دیجئے کہ اب امت کی مرضی ہے کہ مجھ پر درود پاک کم پڑے گا چاہیے. درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. میلاد شریف کا مہینہ ہے اور اس میں تو زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ حکم دیتا ہوں, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, کثرت سے درود شریف پڑھیں. عام روٹین میں پڑھتے ہیں, اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. جو پیغام جو والد صاحب نے, بابا نے, دادا جی نے دیا ہے, یہ وہی پیغام ہے. اور درود شریف وہ وظیفہ ہے جس کو اللہ کے لیے خود ادا فرماتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں یا پڑھتا ہوں, تو میں کتنا پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تیری مرضی, جتنا چاہے پڑھ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں باقی اوراد و وظائف میں سے 4 حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ, اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادہ پڑھنا میرے لیے بہتر ہے تو کیوں نہ میں نصف درود پاک پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا کہ تیری مرضی, اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے لیے پھر بہتر ہے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر 2/3 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لیا کروں. اب میں تیری مرضی, اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے لیے بہتر ہے. پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر درود شریف زیادہ پڑھنا اتنا بہتر ہے تو میں اب سارا ہی درود پاک پڑھا کروں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے سب کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لہذا درود شریف پڑھنا مشکلات کا حل ہے. اللہ کریم بگڑے کاموں کو سنوار دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ کریم سب کو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گی. سب کو مبارک ہو. نماز پڑھنے کے لیے اس کے بعد لنگر شریف کا اہتمام ہے. لنگر شریف کر کے منہ مبارک یاد کر کے